شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عصمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے، کچھ دن پہلے اطلاع مل گئی تھی کہ اسود عنسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی ایکشن لیا نہیں تھا کہ اسود عنسی نے اتنی طاقت پکڑ لی کہ یمن پر قبضہ کر لیا۔ اصل میں یمن مسلمانوں کی سلطنت میں شامل تھا۔ سب سے پہلے یمن پر ایک بادشاہ تھا، بازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان حکمران تھا، نجاشی کا گورنر تھا، نہ فارس کے کسرا کا گورنر تھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ جب مسلمان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی کے منصب پر برقرار رکھا کہ یمن کا بادشاہ تو ہے، تو ہی رہے۔ پھر اس کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا یمن کا بادشاہ بنا، جس کا نام تھا شہر بن بازان۔ جب شہر بن بازان کی حکومت آئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا علاقہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصے کا والی حکمران حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، ایک حصے کا والی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، اور ایک حصے کا والی اسی شہر بن بازان کو بنایا تھا۔ ہوا یہ کہ جب اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے سب سے پہلے اس علاقے پر حملہ کیا جو شہر بن بازان کے زیر تسلط تھا۔ تو اس بدبخت نے اس علاقے کو فتح کیا، اپنا کیپٹل صنعا بنایا، اور شہر بن بازان کو اس نے شہید کر دیا۔ وہ اتنی تیزی سے پھیل رہا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو دونوں اپنے علاقے چھوڑ کر حضر موت میں اپنے باقی ماندہ مسلمانوں کو لے کر آ گئے۔ تو شہر بن بازان کا جو گورنر تھا فروا بن مسیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یمن میں یہ کچھ ہو گیا ہے، اسود عنسی اتنی طاقت پکڑ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کے نام خط لکھا جو حضر موت میں جمع ہو گئے تھے، اور اس دوران میں یمن تقریباً اسود عنسی کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔ وہاں پر ایک شخص تھا جو اس وقت اسود عنسی کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا۔ وہ صحابی نہیں تھا، تابعی تھا، نبی پر ایمان لایا لیکن نبی کی زیارت نہیں کر سکا تھا۔ ایمان اتنا پکا تھا، اتنا پکا تھا، اللہ اکبر، کیا کہنے۔ وہ عربی نہیں تھا، عجمی تھا، فارسی زبان والا تھا۔ اس کا نام تھا زویب بن ثوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مسلمان ہوا تو اس کا نام بدلا گیا، زویب نہیں رکھا، پھر نام رکھا گیا عبداللہ بن ثوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے اسود عنسی کے خلاف آواز اٹھائی، اکیلا تنہا یمن میں آواز لگاتا تھا، اے لوگو، اسود عنسی جھوٹا ہے، اس کو نبی تسلیم نہ کرو، محمد سچا ہے، اس کے دین کو مت چھوڑو۔ جب اسود عنسی کو پتہ چلا کہ میرے خلاف یہ شخص آواز اٹھا رہا ہے تو اس نے اس کو اٹھا لیا، گرفتار کرایا۔ جب اسود عنسی کے دربار میں محل میں آیا تو اسود عنسی پوچھنے لگا، ہاں میری رسالت کا اقرار کرے گا؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا یہ اقرار کر میں اللہ کا رسول ہوں۔
میں نے کہا مجھے سنا ہی نہیں دے رہا. اسود انسی زور سے چلایا, بول اسود اللہ کا رسول ہے. یہ کہنے لگا نہیں مجھے سنا ہی نہیں دے رہا. تیسری دفعہ پھر کہا کہ اقرار کر میں اللہ کا رسول ہوں. مجھے سنا ہی نہیں آ رہا, پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. کہ اچھا یہ اقرار کر محمد اللہ کا رسول ہے. کہنے لگا ہاں محمد اللہ کا رسول ہے. اسود کہنے لگا اچھا یہ فراڈ کرتا ہے میرے ساتھ. تو غصے میں آ کر بڑا الاؤ آگ کا تیار کیا اور اپنے پیروکاروں کو جمع کیا, دیکھو جو میرا مخالف ہوگا میں ایسے اس کو سزا دوں گا. تو ان کو زندہ کو اٹھا کر آگ میں ڈالا. اللہ کی قدرت دیکھو, آگ جلتی رہی ہے, اندر تھے, آگ بجھ گئی, ختم ہو گئی ہے, صحیح سلامت واپس نکلا ہے. تو اسود انسی کے اوپر اس کا روب طاری ہو گیا. تو اس کے پیروکاروں نے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس شخص کو اپنے علاقے سے نکال دو. ابھی تو ایک کرامت اس کی ظاہر ہو گئی ہے, 2 کرامتیں اور ظاہر ہوئی نا, تجھے تو کوئی لفٹ بھی نہیں کرائے گا. تو اسود انسی نے اس کو جلا وطن کیا یمن سے. ادھر یہ واقعہ پیش آیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے, صحابہ کو بتلا رہے تھے آج میرے ایک دوست کو آگ میں ڈالا گیا, لیکن اللہ نے اس پر آگ کو ایسا ٹھنڈا کر دیا جیسے ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا. نہ صحابہ جانتے تھے اس شخص کو, نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اس کو. غائبانہ ایمان تھا, بذریعہ وحی اطلاع مل چکی تھی. تو یہ واقعہ مدینہ کے بچے کی زبان پر تھا کہ یمن کے اندر ایک شخص کو آگ میں ڈالا گیا. وہ ہمارے نبی کا پیروکار تھا, اس کو کچھ بھی نہیں ہوا, آگ نے اثر نہیں کیا. یہ واقعہ مشہور ہو چکا تھا. یہ کب کی بات ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں صرف 3 دن باقی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اسود اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب میرے پیروکاروں کو اٹھا کے اس طرح کے عذاب لگائے دینے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو خط لکھا, جتنا جلدی ہو سکے مجھے اسود انسی کا سر چاہیے. حضرت معاذ بن جبل کے پاس جب یہ خط پہنچا, فوراً لشکر لے کر نکلے, یمن کے باہر جا کے ٹھہرے تو 2 شخصوں کو اندر بھیجا یمن میں. وہ کون تھے؟ ایک تھے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عربی نہیں تھے, فارسی تھے, ہمارے نبی پر ایمان لائے تھے. یہ کون تھے؟ شہر بازان, جس کو اسود انسی نے جس بادشاہ مسلمان کو قتل کیا تھا, شہید کیا تھا, یہ اس کی بیوی کا کزن تھا, چچا زاد بھائی تھا. شہر بازان کی بیوی کو اسود انسی اٹھا کر لے گیا تھا اور اپنے مال میں کنیز بنا کر رکھا ہوا تھا. حضرت معاذ بن جبل نے سوچا یا حملہ کریں گے تو اس میں دن لگ جائیں گے, کاروائی ایسی کریں جو آنن فانن گوریلا کاروائی ہو, ہمارے نبی کا دل ٹھنڈا ہو جائے. انہوں نے 2 بندوں کو اندر بھیجا, دونوں ان کے رشتہ دار. یہ جب گئے ہیں تو پہرے داروں نے روکا, کون ہو؟ حضرت فیروز دیلمی نے تعارف کرایا, میں اس کا کزن ہوں. تو میں ملنا چاہتا ہوں. شہر بازان کی بیوی, وہ میری کزن ہے, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں, ملاقات کے لیے آیا ہوں. اچھا ملاقات کر لو. چھوڑ دیا گیا, اندر گئے, جا کر بیٹھے, گپ شپ کی تو ساتھ ہی بتایا کہ ہم مسلمانوں کا لشکر لے کر ہم یمن پر آ گئے ہیں, تیری کیا رائے ہے, حملہ کریں یا کوئی اور صورت نکلتی ہے؟ دیکھ تیرے باپ کو بھی انہوں نے قتل کیا, تیرے شوہر کو بھی قتل کیا. کہنے لگی میرے دل میں ابھی تک اسود کی نفرت ہے, اسود نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا. کہا پھر تو اپنا انتقام لے. کہنے لگی میں راضی ہوں. تھی وہ بھی مسلمان, انتقام لینے کے لیے وہ بھی تیار ہوئی. کہ کیا صورت ہوگی؟ کہنے لگی رات کو تم آنا, محل میں ایسے داخل نہیں ہونا, یہاں تو ہزاروں افواج کھڑی ہوتی ہے, پہرا بہت سخت ہے.
محل کے پیچھے سے آنا، فلاں کمرے میں اسود سویا کرتا ہے، میں اس کو خوب شراب پلا کر دھت کر دوں گی، یہ ٹن ہوگا نشے میں، تو تم دیوار توڑ کر اندر آ جانا۔ انہوں نے یہی کیا، رات کا وقت ہوا، دونوں محل کے پیچھے سے دیوار میں نقب لگایا، اندر گئے، تو یہ اندر نشے میں ٹن تھا یہ جھوٹا نبی۔ یہ اصل میں وہاں پر تعویذ گنڈے کیا کرتا تھا، نجومی تھا، غیب کی باتیں لوگوں کو بتایا کرتا تھا، وہیں سے ترقی کرتا کرتا نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ تو جب یہ اندر گئے، جا کر فیروز دہلوی نے جا کر اس کا سر کاٹا، ادھر سر کاٹا ہے، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں صرف 2 دن رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اطہر سے اعلان کیا، یا معاشر المسلمین مبروک لکم، اے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، مبارک ہو، قد فاز فیروز، قد فاز فیروز، قد فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا فیروز نے اسود انسی کو قتل کر دیا، اس کا سر کاٹ دیا ہے، اور سنو فیروز میرے اہل بیت میں ہوگا۔ اللہ اکبر، نبی کے دشمن کو قتل کیا ہے تو نبی کی محبت ایسی آئی کہ اس کو اپنے اہل بیت میں شمار کیا ہے، حالانکہ وہ فارسی ہے، ہمارے نبی عربی ہے، وہ اجمی ہے، ہمارے نبی مکی مدنی ہے۔ اللہ اکبر، ادھر اسود انسی قتل ہوا، ادھر مسلمانوں نے حملہ کیا، دوبارہ یمن فتح کر لیا۔ 2 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی۔ اچھا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس تابعی کو جلا وطن کیا تھا، وہ اونٹنی پر سوار بیچارہ کہاں جاتا؟ اس نے مدینہ کی طرف رخ کیا کہ جاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہیں جا کر رہوں گا۔ یمن سے یہاں آتے آتے 11 دن لگ گئے۔ جب مدینہ پہنچا ہے تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے آ کر اپنی اونٹنی مسجد نبوی کے باہر باندھی، اور پھر وہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گیا، اور وہاں کھڑا ہو کر زار و قطار روتا رہا۔ رو رو کر جب خوب دل کی بھڑاس نکل گئی، پھر پیچھے لوٹا، مسجد نبوی میں آیا، آ کر ایک ستون کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ مدینہ کا باشندہ نہیں ہے، کوئی اجنبی مسافر ہے۔ کہتے ہیں اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا رہا۔ ایسے لگ رہا تھا جس کا یہاں پر کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی اس کو جان پہچان نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں دیکھتا رہا کہ یہ کون ہے، کون ہے، کہاں کا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے دوبارہ پھر نماز کی نیت باندھ لی۔ حضرت عمر کہتے ہیں اتنے میں جا کے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ جیسے اس نے سلام پھیرا، میں نے کہا بھائی تم اجنبی لگتے ہو، کون ہو؟ کہنے لگا میں مسافر ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا یمن سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے وہ واقعہ تو ہمارے نبی نے پہلے بتلایا تھا کہ یمن میں میرا ایک دوست ہے جس کو آگ میں ڈالا گیا تھا، یہ واقعہ تو یاد تھا حضرت عمر کو، اور تازہ ہی واقعہ تھا۔ تو حضرت عمر اسے پوچھنے لگے، یار یمن میں ہم نے ایک شخص کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کا ساتھی تھا، دوست تھا، اس کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس پر بھی آگ کوئی اثر نہیں کر سکی، اور وہ زندہ صحیح سلامت نکل آیا۔ تم اس شخص کو جانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں۔ اچھا اس کا نام کیا ہے؟ یہ کہنے لگے عبداللہ بن صوب۔ حضرت عمر سمجھ گئے، حضرت عمر بہت ذہین عقل مند انسان تھے۔ کہنے لگے میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، وہ تو ہی تو نہیں ہے؟
کہنے لگا ہاں وہ میں ہی ہوں. حضرت عمر ایسے جپھی مار کے اس کو لپٹ گئے, اس کو چوما اور اس کو اپنے ساتھ اٹھایا, کھڑا کیا, کہا چل میرے ساتھ, ہاتھ پکڑ کر خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے. حضرت ابو بکر کے ساتھ جا کر بٹھایا اور خود دوسری طرف بیٹھ گئے. بیٹھ کر کہنے لگے اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے پہلے اس شخص کی زیارت نصیب کرا دی ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ نے اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام والا معاملہ کیا. حضرت عمر اتنی قدر کیا کرتے تھے, ان کا لقب تھا ابو مسلم خولانی. حضرت عمر جب بھی ان کو دیکھا کرتے تھے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے, ادھر بیٹھ, اتنی عزت دیا کرتے تھے. حالانکہ صحابی نہیں ہے, تابعی ہے, ایمان اتنا اونچا, اتنا اعلیٰ. غالباً میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک واقعہ بتلایا تھا کہ جہاد